سیدی صاحب ہمارے ملتان شریف سے تشریف لائے مہمان حضرت مولانا علامہ قاری محمد رمضان قادری صاحب جو ملتان شریف سے تشریف لائے ہیں، اب ان کا بیان شروع ہوتا ہے اور ان کے بعد کیو ٹی وی کے مشہور نعت خوان جناب الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب اور حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب جو تشریف لا چکے ہیں رحیم یارخہ میں، وہ بھی پہنچنے والے ہیں، پھر ان کی ہم نعتیں سنیں گے۔ تو اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں اور نعروں کے ساتھ ان کو اس کی دعوت دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھائیں تاکہ انہیں پتہ چلے یہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعت حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان صاحب عطاری زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله جو میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی نیت سے آئے ہیں اور برکتیں حاصل کرنے آئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ درود پاک میں پڑھنے میں بخل نہ کریں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ انتہائی واجب الاحترام محترم المقام پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، اللہ کا شکر عظیم ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے محبوب کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں میرے انتہائی کرم فرما محترم المقام جناب شبیر احمد بلوچ صاحب، جنہوں نے اس محفل میلاد کا اہتمام فرمایا، مہمانوں کو بلایا۔ اللہ ان کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ ان کے لخت جگر، نور نظر احمد رضا صاحب کو صحت و تندرستی سے مالا مال فرمائے۔ جو بھائی آئے مہمانان گرامی، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
بات کو بلا تمہید شروع کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اگر دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کی آوازیں آتی رہیں گی تو محفل متاثر ہوتی رہے گی۔ جو حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں توجہ کے ساتھ، نہیں جگہ ملی تو کھڑے ہو کر، مل گئی ہے تو بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیارے رسول کا ذکر سنیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ انہی فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ایک روز سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے خوشی خوشی کاشانۂ مبارکہ سے باہر تشریف لائے۔ حضور مسکرا رہے تھے اور مسکراہٹ کا عالم کیا ہے؟ پوچھئے میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے پوچھئے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی مسکراہٹ کا عالم کیا ہے؟ تو فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اونچی آواز سے کہیے گا سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیے گا سبحان اللہ۔ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب قادری رضوی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے درس حدیث دیتے ہوئے، جب کسی بات کا ذکر آتا کہ حضور یہاں مسکرائے ہیں تو درس حدیث روک کر فرماتے مولانا یہاں مسکراؤ کہ میرے آقا بھی مسکرائے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ بھی مسکرا کر کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ جو نہیں بول رہا اسے بھی ہمت دے دے، وہ بھی تیرے نام کی تسبیح کر لے، سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جہاں درس حدیث دیتے ہوئے ذکر آتا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنسو بہائے ہیں تو فرماتے مولانا یہاں آنسو بہاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی آنسو بہائے ہیں۔ اگر آنسو نہیں بہا سکتے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو، تو مسکراہٹ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ میرے امام نے کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر مسکراہٹ کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں کپڑے سی رہی تھیں۔ کیا کر رہی تھی؟ بولیے، بولیں گے تو مزہ آئے گا۔ کیا کر رہی تھی؟ کپڑے سی رہی تھی۔ کہتے کپڑے سیتے سیتے سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، چراغ بھی بجھ گیا، پریشان ہوئی، کہتی سوئی ٹٹول رہی ہوں مجھے ملتی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتی ہیں اتنے میں مسکراتے ہوئے حجرہ مبارکہ میں میرے سرتاج صاحب معراج باعث پسینہ خوشبودار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر مسکرائے، دندان مبارکہ سے نور کی کرنیں نکلی، پورے کا پورا حجرہ روشن ہو گیا، سبحان اللہ، پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ کیوں نہ روشن ہو، آنے والا تو ان کے آنے والے کے بارے میں مالک حقیقی اعلان کر رہا ہے، قد جاءکم
جاءکم من اللہ نور، تاکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ آنے والے اعلان کر رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، میں اول مخلوق اللہ کا نور بن کے آیا۔ جن کے پاس آئے ہیں وہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہے، خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، وہ نور نکلا، مجھے ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ تو پھر کیوں نہ کہے شیخ شریعت و طریقت، دنیا اہل سنت کے امیر ملت اسلامیہ، بانی دعوت اسلامی، الحاج القاری مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے کلام پر کسی نے تسلیم کی ہے۔ اس نے کیا خوب کہا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینے تک پڑھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ایسا کھلا ہوا تھا جیسے انار کے دانے ہوتے ہیں۔ اب چہرے کی بات کرتے ہوئے اللہ کے کلام نے کیا خوب کہا، چہرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے عالم میں عرش کی طرف اٹھا، اللہ کے آسمان کی طرف اٹھا، قرآن نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تحقیق محبوب ہم دیکھ رہے ہیں مولا زمین میں کیا ہے تو دیکھتا ہے، آسمانوں میں کیا ہے تو دیکھتا ہے، مشرق و مغرب میں کیا ہے تو دیکھتا ہے، شمال و جنوب کے اندر کیا ہے تو دیکھتا ہے۔ مولا کریم آج تحقیق کیوں فرمائی، تحقیق میں دیکھ رہا ہوں، تیرے دیکھنے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ مولا کائنات اے مولا کریم کیا دیکھ رہا ہے، فرمایا بار بار محبوب کریم علیہ السلام کا آسمان کی طرف رخ زیبا کرنا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ضرور پھیر دیں گے ہم تمہیں اس قبلے کی طرف جس کا تمہیں ارادہ ہے۔ تو وہ چہرہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن کریم نے اس چہرے کا تذکرہ کیا تو ایک مقام پر فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، محبوب کائنات علیہ السلام آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، مولا اجر کیا ملے گا۔ قرآن نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، پیارے محبوب ہم ہر وقت آپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیے گا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے گا سبحان اللہ، کھڑے ہوئے بھائی بھی کہیے گا سبحان اللہ، اسٹیج والے بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو وہ چہرہ مبارکہ جب غزالی زمان راضی دوران علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی علیہ رحمہ نے دیکھا تو دیکھتے ہی فرمانے لگے چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، بغیر دیکھے کوئی یہ کلام لکھ نہیں سکتا۔
سکتا۔ غزالی زمان نے جب یہ چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے تو لکھا ہے، بغیر دیکھے کوئی ایسا کلام لکھ نہیں سکتا۔ پھر جب یہ چہرہ دیکھا تاجدار گولڑا، مہرویوں کے پیشوا تاجدار گولڑا پیر میرے علی آل نبی اولاد علی نے جب یہ چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی فرمانے لگے، بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، ایہا صورت شالا پیش نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں عربی کا ایک قانون سمجھانا ہے آپ کو، عربی کا شبیر بھائی، عربی کا ایک قانون سمجھانا ہے کہ عربی میں کہتے ہیں ہاذا، اردو میں کہتے ہیں یہ، اور انگلش میں کہتے ہیں دس، اور سرائکی میں کہتے ہیں ایہا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایہا، الاؤ چا، ایہا، الاؤ چا، ایہا، ایہا۔ عربی میں کہتے ہیں ذالکا، اردو میں کہتے ہیں وہ، انگلش میں کہتے ہیں دیٹ، اور سرائکی میں کہتے ہیں اوہا۔ کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ شاہ صاحب حضور کے قدموں میں بیٹھ کر زیارت کرتے ہوئے فرما رہے ایہا صورت شالا، ایہا صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نظا تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں پھر بھی سکون نہ ملا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اس صورت نو میں جان نہ کھا، یہ کلام بھی بغیر دیکھے لکھا نہیں جا سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کو نہیں کہا اس صورت نو میں جانا تھا۔ اس پہ بھی قبر کے 3 سوال عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اس ہستی کے بارے میں نہ کہا ذالک الرجل، نہ کہا، فرمایا بتا ماضی استمراری ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات بتا کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ کیا یہ کہتا تھا کہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے؟ کہتا ہی نہیں، لکھتا تھا، لکھتا ہی نہیں چھاپتا تھا۔ ارے چھاپتا ہی نہیں، مارکیٹوں میں بیچتا تھا، بیچتا ہی نہیں جناب والا فروخت کرتا تھا۔ آج وہ تقریر تو سنا جو مسجد کے محراب پر ممبروں پر بیٹھ کے کرتا تھا کہ حضور کو کسی بات کا علم نہیں ہے۔ آج بتا، آج یہ مصطفیٰ جان رحمت سامنے ہے، وہ تقریر سنا کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا کہ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے یہاں دھوکہ دیا، کہا تربت اطہر سے، روزہ مبارکہ سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں۔ میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، صرف و نحو پڑھ لیتے، گرامر کے کوئی اصول پڑھ لیتے کہ ھذا الرجل کا مطلب کیا ہے۔ تلک الرجل تو نہیں کہا، ذالک الرجل تو نہیں کہا، قریب کا اشارہ ہے۔ پھر پردہ کہاں اٹھایا جاتا ہے؟ نہ مومنین کی قبر میں آقا نامدار دو عالم کے مالک و مختار خود تشریف لاتے ہیں۔ جبھی تو کسی عاشق نے کہا اس شعر پر آج تک کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں میں تو پائے ناز سے، اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔
ایک بات اور بتائیے گا، بڑے صاحب علم لوگ منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیٹ سیکرٹری بھی بڑے صاحب علم ہیں. دور سرکار اب بھی دور سرکار کا ہے. جو گزرے ہیں جو گزرن گے، سونا زمانے سارے تیرے ہیں. جو گزر گئے وہ بھی تیرے ہیں، جو آئیں گے وہ بھی تیرے ہیں، جو گزر رہا یہ بھی تیرا. بظاہر جب حضور حیات تھے، اب بھی حیات ہیں، بظاہر کی بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا. اس دور میں بھی تو لوگ انتقال کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ بولیے گا، بولیے گا. بے شک، کہ یہ بے شک. بے شک. اچھا، اس وقت بھی لوگ انتقال کرتے ہوں گے. کوئی مکہ میں دم توڑتا ہوگا، کوئی مدینہ میں، کوئی شام میں، کوئی مصر میں، کوئی ترکی میں، کوئی فلسطین میں، کوئی پاک و ہند کے اندر، کوئی 7 برے اعظموں پر پھیلی ہوئی زمین پر آباد مسلمان انتقال کرتے ہوں گے نا. اس وقت ان سے بھی تو سوال ہوتے ہوں گے نا. توجہ کرنا، بڑے قیمتی جملے عرض کر رہا ہوں. اس وقت تو بھی لوگ انتقال کرتے ہوں گے نا. مسلمان اس تارے فانی سے کوچ کرتے ہوں گے نا. ان سے بھی تو 3 سوال ہوتے ہوں گے نا. جب تیسرا سوال ہوتا ہوگا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا مرنے والے اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اس وقت تو میرے آقا کبھی مکے کی گلیوں میں ہوں گے، کبھی مدینے کے بازاروں میں ہوں گے، کبھی طائف کے میدانوں میں ہوں گے، کبھی جنگ بدر میں ہوں گے، حنین میں ہوں گے، کبھی کسی غزوے میں ہوں گے، کبھی حجرہ عائشہ میں ہوں گے، دیگر امہات المؤمنین کے پاس ہوں گے، کبھی اصحاب رسول کے پاس ہوں گے، کبھی اصحاب صوفہ کے پاس ہوں گے. مرنے والے مومن سے فرشتے سوال کر رہے ہیں، بتا تو صحیح، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تو صحیح اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو اس وقت کون سا پردہ قبر سے اٹھتا تھا؟ اللہ. قاری صاحب، کون سا ایسا پردہ تھا جو اٹھایا جاتا تھا؟ تو پتا چلا ان کی عقلوں پر پردہ ہے، حضور کی ذات سے پردہ نہ. حضور مومنین کی قبر میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. ہاں، کافروں سے سوال نہیں ہوتے کیونکہ وہ کمرہ امتحان میں داخل ہی نہیں ہوئے، انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ تو سیدھے فیل ہیں. سوال مومنین سے ہوتے ہیں، منافقین سے بھی ہوں گے کیونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہے نا. تو جو کلمہ پڑھے گا، کلمہ گو ہوگا، اس سے سوال ہوں گے. تو بات کو طول نہیں دیتا، عرض کر رہا ہوں. پھر میرے علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے کہا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانا سب بنیا. پھر بھی سکون نہیں ملا. عاشق لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے دیوانے ہوتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ملا. فرمایا، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بھنیا. اور جب یہ چہرہ دیکھا تاجدار بریلی نے، سنیوں کے امام نے، تو لکھا کمال کر دیا. فرمایا، رخ دن ہے یا مہر سما. سبحان اللہ. کہتے میں حیران ہو گیا کہ حضور کا چہرہ دن کی طرح روشن ہے یا آسمان کے چاند کی طرح روشن ہے؟ رخ دن ہے یا مہر سما. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. پھر لکھا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، خیرات
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بٹ رہی ہے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ پھر میرے امام نے ایک مقام پر چاند سے باتیں کی ہیں، فرماتے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے دیکھتا داغ سب مٹے تھے۔ تو آئیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور کا چہرہ کھلا ہوا ہے، زبان پر الفاظ ہیں ہنیونی ہنیونی، میرے صحابہ مجھے مبارک دو مجھے مبارک دو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم نے عرض کی فدا کا امی و ابی آقا ہنی اللہ کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو، لیکن حضور خوش کیوں ہیں آج اتنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اس قدر خوش کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ آج مجھ پر اس آیت کا نزول ہوا ہے، یہاں اس کا نہیں کہا نا، اس کا کہا، ماضی کی بات کی ہے نا، حال کی بات نہیں کی نا، اس آیت کا نزول ہوا ہے، اس پہ بات کرتے ہوئے مجھے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والوں کا شعر یاد آ رہا ہے، اگر ذوق اجازت دے تو سبحان اللہ کہیے سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب اللہ فرماتے ہیں وسدے ہاتھ سے، گزرے ہوئے زمانے کی بات، وسدے ہاتھ سے سونا وسدے ناسے تیڈی جھوک دے آستے پاسے، سن دے ہاسے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سونا یار الیندا ہاسے۔ تو فرمایا اس آیت کا نزول ہوا ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور کون سی آیت ہے؟ ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صحابی پوچھتے ہیں حضور، بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے، حضور اس میں راز کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اگر تم آج سوال نہ کرتے، ساری زندگی یہ بات نہ بتاتا، تم نے سوال کیا ہے، سنو اللہ نے ہر انسان شخص کے ساتھ دو فرشتے پیدا کیے ہیں، جب کوئی بندہ مومن میری ذات پر پڑھتا ہے درود، پڑھتا ہے سلام، وہ دونوں فرشتے دعا کے لیے بارگاہ الوہیت میں عرض کرتے ہیں غفر اللہ لک، اے اللہ اس درود پاک پڑھنے والے کو بخش دے۔ پھر سرکار فرماتے کسی کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے وہ میری ذات پر درود نہیں پڑھتا، سلام نہیں پڑھتا، دونوں فرشتے پھر دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں بار الہ لا غفر اللہ لک، اے اللہ اس درود پاک نہ پڑھنے والے کی کبھی بخشش نہ کرنا۔ لکھنے والے علامہ امام عبد الرحمن صفوری شافعی علیہ رحمہ، کتاب کا نام نزہۃ المجالس جلد نمبر 2، لکھنے والے ملا معین واعظ الکاشفی علیہ رحمہ، کتاب کا نام معارج النبوت جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں ان دونوں فرشتوں کی دعا پر رب کی ذات اعلان کرتی ہے آمین، فرشتوں جو تم نے دعا کی ہے میں نے اس دعا کو قبول کر لیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر انسان نبی کی ذات پر پڑھے درود، پڑھے سلام، اس کو بخشش کے پروانے مل رہے ہیں، اگر درود نہ پڑھے، سلام نہ پڑھے، اس کے لیے وعید ہے۔ اور اسی آیت کے بعد اللہ کا اعلان جو آپ نے شاید کبھی بیان کے دوران نہ سنا ہو، اسی درود پاک
پاک کی آیت سے متصل آیت بینہ میں ارشاد ہوا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی بولیے بولیے اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سنو، پیچھے درود پاک کی ترغیب، درود پاک کے فضائل، حکم رب ہوا درود پڑھنے کا، اور آگے مذمت کن لوگوں کی بیان ہوئی ہے۔ آج کی کسی مولوی کی بات نہیں کرتے، آج کے کسی علامہ کی بات نہیں کرتے، آج بات کرتے ہیں اس امام کی جن کو دنیا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کی تفسیر جو عربی میں انہوں نے لکھی، تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جو درود نہیں پڑھتا، سلام نہیں پڑھتا، وہ اللہ کو بھی ایذا دیتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی ایذا دیتا ہے۔ جو اللہ کو ایذا دے، اللہ کے رسول کو ایذا دے، قرآن نے کہا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو۔ خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے اتنی با آواز بلند محفل میں درود پڑھیے، روڈ پر کھڑے ہونے والے، سامنے کھڑے ہونے والے، بیٹھنے والے، اسٹیج والے، اور میری اسلامی بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں وہ آہستہ پڑھے کہ محفل میں ذوق پیدا ہو جائے۔ صلو علی الحبیب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن کریم کی اسی آیت پر تھوڑا کلام کرتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر، نبی پر۔ نبی میرے محبوب کا نام نہیں ہے، نام تو نہیں ہے قاری صاحب، نام تو نہیں ہے نا اسٹیج سیکرٹری صاحب، نام تو نہیں ہے نا نبی میرے محبوب کا۔ نبوت ہے منصب، کیا ہے بولیے منصب۔ ابھی تھک گئے، ابھی تو آپ نے مشہور و معروف نعت خانوں کی نعت خوانی سننی ہے تو ابھی تھک گئے آپ تو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نبوت مصطفیٰ، زندہ باد، شان مصطفیٰ، نبوت ہے شان منصب، مصطفیٰ۔ زندہ باد۔ منصب ہے۔ ابھی ہمارے اس علاقے کے ناظم صاحب آئے، شاید کسی کو ان کے نام کا پتا ہو یا مجھ جیسے کو نام کا بھی نہ پتا ہو، لیکن اتنا پتا ضرور ہے کہ یہ ناظم صاحب ہے۔ نظامت کیا ہے؟ منصب کیا ہے بولیے؟ منصب۔ نام اور ہے، نظامت منصب ہے، ٹھیک ہے۔ مولا تو نام کا ذکر کرتا، تو نے منصب کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے صفاتی نام ہیں 99۔ کتنے ہیں؟ 99۔ اونچی آواز سے 99۔ اور بعض علماء نے 300 ناموں کا ذکر کیا، سبحان اللہ۔ اور بعض نے 400 کا ذکر کیا، اور تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ حضور کے صفاتی نام 1000 ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے نام ہیں؟ 1000۔ ریاضی کمزور نہیں ہے تو باآواز بلند کتنے نام ہیں؟ 1000۔ بعض علماء نے 3000 ناموں کا بھی ذکر کیا، کتنوں کا؟ 3000۔ اور بعض نے کہا بھئی بات نہیں ہے، ہم ان سب کو مانتے ہیں
لیکن تعین نہیں کرتے کہ حضور کے 99 نام ہیں یا 300 ہیں یا 400 ہیں یا 1000 ہیں یا 3000 ہیں، کیونکہ حضور کی صفات لامحدود ہیں، اس لیے آپ کے صفاتی نام بھی لامحدود ہیں۔ سبحان اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، حضور تیرے تو بس خوبیاں کمالات تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تناہی وہ جس کی حد ہے، لا متناہی غیر متناہی وہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے امام نے یہ عقیدہ بریلی میں بیٹھ کر نہیں ایجاد کیا، یہ عقیدہ لیا حضرت حسان بن ثابت سے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلقت مبرم من کل عیب، آقا آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک پیدا کی گئی ہے۔ تو اسی کو میرے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، حضور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ تو مولا تو سراج کا ذکر کرتا، تو منیر کا ذکر کرتا، تو بشیر کا ذکر کرتا، تو ثاقب کا ذکر کرتا، تو حامد کا ذکر کرتا، تو حاشر کا ذکر کرتا، تو ناشر کا ذکر کرتا، محمود کا ذکر کرتا۔ مولا صفاتی نام اتنے تو صفاتی ناموں میں سے کسی نام کا ذکر کر کے فرماتا کہ میں اور میرے فرشتے اس نام والے پر درود بھیجتے ہیں۔ مولا صفاتی نام ذکر نہ کیے تو مولا ذاتی ناموں کا ذکر کر لیتا۔ ذاتی نام اللہ کے محبوب کے 2 ہیں، با آواز بلند بتائیے کتنے ہیں، اونچی آواز سے بتائیے۔ 2، ایک نام ہے احمد، ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نام قرآن پاک کے صرف ایک مقام پر بیان ہوا، وہ ہے پارہ 28 سورۃ الصف میں ارشاد ہوا، اللہ کا ارشاد عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات اللہ نے بیان کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ فرماتے ہیں عیسیٰ اپنی قوم سے کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، مژدۂ جاں فضا سناتا ہوں کہ میرے پاس ایک رسول آئیں گے جن کا نام ہے احمد۔ کیا نام ہے؟ احمد۔ بولیے سارے، کیا نام ہے؟ احمد۔ اونچی آواز سے احمد۔ یہ نام اتنی عظمت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ اس نام کے حرف ہیں 4۔ کتنے حرف ہیں؟ اور اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، صحائف کو نکال کر بڑی آسمانی کتابیں، ان کی تعداد ہے 4۔ بولیے 4۔ دیکھیے، نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، تو ہم 4 کا ذکر تو کریں گے نا کہ آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے مقرب فرشتے، بولیے 4۔ اللہ کے محبوب کے پکے سچے یار 4۔ زمین کی سمتیں 4۔ کعبۃ اللہ مشرفہ کے کونے 4۔ کتنے؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ 4 کا پہاڑا مجھے کافی لمبا آتا ہے، اختصار کر رہا ہوں۔ اور نماز کی حالتیں قیام، رکوع، سجود، تشہد، 4۔ اور نماز کو کہا حدیث پاک میں کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ حج مومن کی معراج نہ کہا، روزہ رکھنا مومن کی معراج نہ کہا، جہاد کرنا مومن کی معراج نہ کہا، زکوٰۃ دینا مومن کی معراج نہ کہا، عمل صالح کرنا مومن کی معراج نہ کہا، اور صدقہ و خیرات دینا مومن کی معراج نہ کہا، اور نماز کو مومن کی معراج کیوں کہا؟ یہاں میرے غزالی زمان، راضی دوران، سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام احمد سعید شاہ صاحب کاظمی علیہ رحمہ فرمایا کرتے، لوگوں تم نے نماز کو غور سے کبھی دیکھا اور نام احمد کو کبھی غور سے دیکھا؟ ہم نے کہا یا سیدی، اللہ نے جو آپ کو نگاہ دی ہے ہمیں وہ نگاہ نہیں دی۔ اتقوا بفراست المؤمن
المؤمن انه ينظر بنور اللہ انه كان ينظر بنور اللہ. وہ نگاہ ہمیں تو نہیں ملی. یا سیدی بتلائیے یہ نام کی عظمت نماز کے پریکٹیکل میں کیا حکمتیں ہیں. غزالی زما فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی کھڑا ہوا نام احمد کا الف بن گیا. اس نے رکوع کیا نام احمد کی ہا بن گیا. اس نے سجدہ کیا نام احمد کی میم بن گیا. وہ التحیات پر بیٹھا نام احمد کی دال بن گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. سنیے سنیے اس نام کا معنی کیا ہے. میں آج کے کسی مفسر کی بات نہیں کر رہا. جتنے علماء تفسیریں بیان کرنے والے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کا معنی لکھا اور کہا احمد الحامدین لربہ، تمام حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا بارے الہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، بڑی حمد و ثنا بیان کی ہے. حضرت یونس علیہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آئے، بڑی حمد و ثنا بیان کی ہے. ابراہیم علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، یونس علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، مولا یعقوب علیہ السلام آئے، شیش علیہ السلام آئے، الیاس علیہ السلام آئے، دانیال علیہ السلام آئے. کم و بیش عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبران اعظام آئے. کیا مولا انہوں نے تیری اتنی حمد و ثنا بیان نہیں کی؟ فرمایا نہ جتنی اس پیارے نے کی ہے انہوں نے نہیں کی. مولا کریم دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرا قرآن پڑھو کہ میں نے کسی کو منع نہیں کیا. جب میرے محبوب نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، پاؤں میں ورما گئے، میں نے منع کرتے ہوئے کہا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے جھرمٹ مارنے والے، اے بالا پوش، اے کمبل اوڑھنے والے، رات کو تھوڑا قیام کیا کرے. کسی اور کو منع نہیں کیا. حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، میری اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہے، ان کے زہد و تقوی کا سنے، ان کی عبادت اور ریاضت کا سنے. آپ سجدے میں سر رکھتی ہیں، طلوع فجر ہو جاتی ہے، کہتی بارے الہ تیری راتیں چھوٹی ہے، فاطمہ کھل کر سجدہ نہیں کر سکتی. اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ 19ویں پارے میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جن کی راتیں اللہ کے حضور قیام میں گزرتی ہیں، رکوع و سجود میں گزرتی ہے. منع نہیں کیا تو نام احمد اتنی عظمت والا، اتنی بلندی والا، اتنی رفعت والا، اتنے مقام والا، اتنے مرتبے والا اللہ تو اعلان کر دیتا کہ میں اور میرے فرشتے احمد پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو. یہ نام احمد ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ آئیے آگے چلیے. حضور کا ذاتی نام دوسرا جو ہے محمد، کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے پڑھ لیجیے محمد، اور اونچی آواز سے محمد. انگوٹھے چومیے یا نہ چومیے، آپ کے میرے لب جب یہ نام ادا کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایسا معانقہ کرتے ہیں کہ ملنے کے بعد پھر دبایا جاتا ہے، پھر یہ پیارا نام ادا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کی آواز سے کہیے کیا نام ہے؟ محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نام بھی قرآن کے 4 مقامات پر بیان ہوا. کتنے مقام پر بیان ہوا؟ 4. بولیے اونچی آواز سے. سنیے قرآن کی آیتیں سنیے.
پہلے ارشاد ہوا وما محمد الا رسول، پھر ارشاد ہوا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پھر ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پھر ارشاد ہوا نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ یہ چار مقامات پر مولا تو نے یہ نام ذکر کیا، درود پاک پڑھواتے ہوئے بھی کہہ دیتا کہ میں اور میرے فرشتے محمد پر درود بھیجتے ہیں، مولا یہ نام ذکر کیوں نہ کیا؟ جبکہ مفسر قرآن ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر ضیاء القرآن کی 5ویں جلد میں 28ویں پارے کی اسی سورہ مبارکہ سورۃ الصف کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ نام جو ہے اس کا معنی یہ ہے فالمحمد هو الذی عمد مرتم بعد مرہ، کہ محمد علیہ السلام وہ ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، جو تعریف سننے کے لیے اور کرنے کے لیے جمع ہوا ہے نا اونچی آواز سے بتائیں بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ ہم سلسلہ کلام اللہ کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بار بار تعریف کریں کہ تو نے بھی بار بار تعریف کی ہے۔ فرمایا لوگوں میرا قرآن پڑھو، میں نے محبوب کی تعریف کتنی کی ہے، مولا کہاں سے پڑھے؟ فرمایا سورۃ الضحیٰ پڑھو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاش کے روشن دن کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم۔ مولا سمجھ میں نہیں آیا کہ رات اور دن تو نے کیوں ذکر کیا؟ سمجھایا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے، فرمایا لوگوں والضحیٰ کا اشارہ محبوب کے چہرے کی طرف ہے، واللیل اذا سجا کا اشارہ محبوب کی زلفوں کی طرف ہے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے رخے رونق کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، پیارے تیری سیاہ زلفوں کی قسم ہے۔ جب زلفوں میں جو تیل لگا اللہ نے اس تیل کا ذکر قرآن میں کیا، محبوب نے جو پھل کھائے سنو اللہ نے ان پھلوں کا ذکر قرآن میں کیا۔ میرے محبوب معراج پر جب روانہ ہونے لگے اپنی پھپھی کے ہاں قیام فرمایا میں نے غسل کرنا ہے، آپ کو پانی دیا گیا، فرمایا میں نے سر کو تیل لگانا ہے، آپ کو کہا گیا اے محمد علیہ السلام گھر میں زیتون کے تیل کے علاوہ کوئی تیل نہیں ہے۔ میرے محبوب نے زیتون کا تیل لیا، پھر زیتون کا تیل لگایا، پھر ارشاد فرمایا میں نے کچھ کھانا ہے۔ عرض کی گئی پیارے بھتیجے گھر میں 3 کے پھلوں کے علاوہ کوئی تیل نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لکھنے والے حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ ہے، فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ محبوب نے 3 کے پھل کھائے، انجیر کے پھل کھائے، وہ پھل کھانے کے بعد میرے محبوب کریم علیہ السلام معراج پر روانہ ہونے لگے، اور کیا خوب روانہ ہوئے۔ قرآن نے کہا سبحان الذی بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پھر میرے آقا وہاں سے چلے، وہ مسجد اقصی ہے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایاہ مانی اول و آخر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ میرے شیخ نے کہا کہ اقصی میں سواری جب پہنچی جبریل نے پڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، پھر میرے آقا وہاں سے چلے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر کہاں گئے؟ قرآن نے کیا کہا؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی حمد بھی ہے، نبی کی نعت بھی ہے۔ اس کو ٹرانسلیٹ کیا میرے امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ادھر ڈاکٹر اقبال بولے نگاہے
عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ پھر میرے محبوب کہاں گئے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ میرے امام نے کہا کہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، یہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے جب وہ مقام آیا وہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، بس وہ قریب ہوا اور وہ قریب ہوا۔ قریب کون ہوا؟ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، بس وہ قریب ہوا۔ ایک قریب قریب کے اس میں بہت سارے معنی پائی جاتے ہیں، اگر معراج کا سیزن ہوتا بتاتا ثم دنا فتدلی، ثم پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، بس وہ قریب ہوا۔ کون قریب ہوا؟ یہ موقع نہیں ہے، جب وہ مقام آیا تو اللہ نے اعلان کیا والتین والزیتون، پیارے آج جو تو کھا کر آیا ہے اس کی بھی قسم ہے، جو لگا کر آیا اس کی بھی قسم ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ان زلفوں میں جو تیل لگا، میرے امام نے اس تیل کا ذکر کیا، سننا توجہ سے، فرمایا چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو۔ تیل لگانے کے بعد انسان کنگھی کرتا ہے، قاری صاحب کنگھی کرتا ہے، میرے امام تخیل میں دیکھ رہے ہیں، کہتے چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو۔ فرماتے ہیں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ اللہ کی قسم بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، شانہ پنجائے قدرت تیرے بالوں میں۔ یہ شعر سمجھیے گا، قرآن کی آیت کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، شانہ پنجائے قدرت تیرے بالوں میں، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو، شانہ پنجائے قدرت۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک محبوب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ پیارے یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ شانہ پنجائے قدرت تیرے بالوں میں، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، بل محمد هو الذی عمد مرتم بعد مرہ، محمد علیہ السلام وہ ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ خالق کائنات تو نے تعریف کتنی کی ہے؟ فرمایا سنو سنو سنو، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میں نے زبان کی تعریف کی ہے، مولا اور تعریف کتنی کی ہے؟ فرمایا قرآن پڑھتے چلے جاؤ، ما زاغ البصر وما طغی، وہ آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، مالک آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، مولا اور تعریف کتنی کی ہے؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول دیا، مولا اور تعریف کتنی کی ہے؟ فرمایا سنتے چلے جاؤ، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، نبی آئے، میں نے کسی کی جان کی قسم نہیں فرمائی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، محبوب رب ذوالجلال کی، کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، پیارے تیری جان کی قسم ہے وہ کافر اپنے نشے میں مست ہو رہے ہیں، مولا اور تعریف کتنی کی ہے؟ فرمایا قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جہاں محبوب کے قدم لگے میں نے اس جگہ کی قسمیں فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم ہے، اس شہر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے، مولا مکے کی قسم کیوں ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ نے سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا وہ مکے میں ہے، بڑی شان والا، عظمت والا، مقام والا، سارے جہاں کا رہنما ہے، مولا اس لیے قسم ہے۔ فرمایا نہیں
ہم نے قرآن پڑھا، قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ ہم نے کہا مولا اس کی وجہ سے قسم ہوگی، قرآن نے منع کر دیا۔ ہم نے پڑھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم نے کہا مولا اس کی وجہ سے قسم ہوگی، قرآن نے منع کر دیا۔ ہم نے کہا مولا کریم اس کی وجہ سے قسم ہوگی، قرآن منع کر رہا ہے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے نہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب، زندہ باد، حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، زندہ باد۔ تشریف رکھیے، تمام دوست محبت سے تشریف رکھیں۔ چند منٹ کی حاضری تشریف رکھیے ذرا۔ اب بیان کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ مہمان جو تشریف لائے ہیں ان کی پیاری پیاری نعتیں ہم سب سنیں گے۔ تمام احباب ذوق سے تشریف رکھیے۔ ہم نے عرض کی بار الہ، نہ تو مکے کی وجہ سے قسم فرما رہا ہے، نہ حجر اسود کی وجہ سے ہے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے، نہ زمزم کے کنویں کی وجہ سے۔ مولا قسم کس لیے ہے؟ کہا آگے پڑھو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ پیارے آپ جو اس شہر میں رہتے ہیں ہم اس شہر کی تعریفیں کریں گے۔ مولا اور تعریف کتنی کرے گا؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تیرے خلق عظیم کی تعریف کروں گا۔ مولا کریم اور تعریف کتنی کرے گا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب تعریف کروں گا، تیرے علوم غیب کی تعریف کروں گا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، محبوب کریم تیری ولادت کا ذکر کروں گا۔ ہاں ہاں تیرا میلاد عالم ارواح میں مناؤں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تیری ولادت کے ذکر اور کروں گا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تیری ولادت کے تذکرے اور کروں گا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ذکر کروں گا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، اور ذکر کروں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پورا قرآن پڑھو، سارا قرآن محبوب کی شان بیان کرتا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کا ہاضمہ کمزور ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، جس کا ہاضمہ قوی ہے وہ بات کو پچانا چاہے۔ کمال جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا، بسم اللہ کے حرف با سے لے کر والناس کی سین تک پڑھو، سارا قرآن میرے محبوب کی شان بیان کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، توجہ سے سنو، بسم اللہ کے حرف با سے لے کر والناس کی سین تک لفظ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے بس۔ کیا بنتا ہے؟ بولیے، میں بھی بس کر رہا ہوں چند لمحوں کے بعد، بولیے کیا ہے؟ بولیے، کوئی تعریف زیادہ زبان منہ پر کرے نا، بڑے اچھے ہیں آپ، حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، فلائیں فلائیں، آخر کار بندہ تھکا ہار کے کہتا ہے جی بس کرو۔ کیا کہتا ہے؟ بس کرو۔ تو باسین بس، پیارے محبوب علیہ السلام، بس قرآن میں ساری تیری شان ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے نہیں کہا، مفتی احمد یار خان صاحب نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، جب کسی نے کہا یہ بھی شان ہے، فرمایا یہ بھی شان ہے کہ پیارے جو تجھے مانے گا نہیں اسے عذاب دے کر تیرے ذکر کو اور بلند کر دوں گا۔ کہا قل هو اللہ احد، یہ بھی تیری شان ہے، فرمایا ہاں
یہ بھی حضور کی شان ہے. لفظ کل میں توحید نہیں ہے. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند, دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے, پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا. تو مولا یہ نام ذکر کر دیتا, تو نے نبی کیوں کہا؟ یہ سوال کسی صحابی نے ہمارا حل کیا, وہ آئے, انہوں نے کہا متا کنت نبی, یا آقا آپ نبی کب بنے؟ ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. پھر حضرت جابر آئے, انہوں نے عرض کی حضور والا اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ, اے جابر اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. تو جب اب کب کچھ بھی نہیں تھا, نہ لو نہ قلم نہ عرش نہ کرسی نہ مشرق و مغرب شمال و جنوب نہ زمین نہ آسمان, جب اب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت سے میرا مالک میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام بھیج رہا ہے. تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے, تیری ہیبت سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اپنے امام کے کلام سے اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, حضور والا کہہ لے گی سب ان کے ثنا خان کی خامشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ تھا ذکر مصطفیٰ, 2 منٹ کے اندر پیغام مصطفیٰ. آپ نے اس محفل کو سجایا, پورے گراؤنڈ کو سجایا, گلیوں بازاروں کو سجاتے ہو. خدا را پیغام میرا نہیں, دعوت اسلامی کا نہیں, اللہ کا, اللہ کے رسول کا پیغام ہے. خدا را اپنے آپ کو بھی سجاؤ, کیا بیوٹی پارلر میں جا کر نہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, اس نمونے کے مطابق سجاؤ. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ داخل جنت ہوگا. تو کسی نے کہا پنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھے دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تیری چل چال ایسی ہے, چال دیکھ کر پتا چلے یہ غلام کی چال ہے, آقا کی چال کیسی ہوگی. لباس دیکھ کر پتا چلے یہ غلام کا لباس ہے, آقا کا لباس کیسا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا. آئیے یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع فیضان مدینہ عباسیہ ٹول میں ہر جمعرات کو آیا جایا کرے. جذبہ ملے گا, سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. وہاں سے ہر جمعۃ المبارک کو مدنی قافلے 3 دن کے لیے, 4 دن 8 دن 12 دن اور 30 دن 63 دن 12 ماہ ڈبل 12 ماہ اور 12 ڈبل 12 ماہ 26 ماہ. بلکہ ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جن کے والدین نے انہیں دعوت اسلامی کے لیے وقف کر رکھا ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر سنت کا کام کیجئے. اللہ میری آپ کی حاضری جو محض اس کی عطا اس کی توفیق سے تھی, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہمارے شبیر احمد بلوچ صاحب کی مال جان رزق عزت آبرو ایمان میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے نور نظر لخت جگر کو صحت و تندرستی سے مالا مال فرمائے. ان کے گھر کو آفات و بلیات سے نجات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. مہمان ناز خان